خوشنودی چہاردہ معصومین بلندتر صلاح خدا بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور. صلوات. میں آپ تمام مؤمنین کے اور خاص طور پر مرکزی منبرگاہ باب الحوائی کے تمام کارکنان اور منتظمین اور عالم دین کا قدردان بھی ہوں، شکرگزار بھی ہوں. پروردگار انشاءاللہ آپ کے جذبہ خدمت اور جذبہ طلب علم اور اس جذبہ عزاداری کو شرف ولیت کرامت فرمائے اور اس جذبے میں اضافہ. اور سب سے بڑی دعا دینے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو یہ جذبہ ہے اس میں اضافہ بھی ہو اور اس سے بہتر انشاءاللہ آپ کی نسلوں میں قائم اور باقی. یہ معرفت الہی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اور اللہ کی معرفت، جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو اس کی نمائندگی کی معرفت ممکن ہے. انبیاء کی معرفت نہیں ہو سکتی جب تک انسان خدا کو نہ سمجھے، اور جب انبیاء کو سمجھ لیتا ہے تب اسے معرفت ہوتی ہے کہ ان کے اوصیاء کا مقام کیا ہونا چاہیے. خدا کو پہچانو، رسول کو پہچانو تو حجت خدا کو پہچان سکو گے، اور جب حجت خدا کو پہچانو گے تو رسول کی معرفت ہوگی اور اللہ کی حقیقی معرفت ہوگی. یہ دونوں طرف سے ہے، یعنی خدا کو بھی پہچاننا ہے، اس کے پہچاننے سے اللہم عرفنی نفسک، یا اللہ تو اپنے نفس کا تعارف کرا دے. فإنک ان لم تعرفنی نفسک، اگر تو اپنے کو مجھے نہیں پہچانوائے گا، لم اعرف رسولک، تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان سکتا. اللہم عرفنی رسولک، یا اللہ اپنے رسول کو پہچانوا دے. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر تو اپنے رسول کی پہچان اور شناخت نہیں کروائے گا، ان کی معرفت مجھ کو نہیں ہوگی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکتا. اور وَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِ حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، اور اگر میں تیری حجت کو نہیں پہچانوں گا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. بہت ہی پیاری دعا ہے، پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس کو اگر آپ اپلائی کریں تو حقیقت واضح ہو جاتی. جسے خدا کی معرفت نہیں ہے وہ نبی کو نہیں پہچان سکتا. یہ بحث ہے کہ پیغمبر معراج پر گئے تو معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی. اب جنہوں نے کہا کہ روحانی تھی، انہوں نے کہا جسمانی اس لیے ممکن نہیں ہے. اب وہ اس زمانے اس دور میں جو بھی ان کے افکار تھے، خرق و التیام، ایک بحث بہت طولانی چلی کہ یہ جسم، مادی جسم یہاں سے اٹھا اور وہاں گیا اور واپس آیا، کس طرح سب ہوا. تو کہنے لگے چونکہ نہیں ہو سکتا، جسم بشری آسمانوں میں نہیں جا سکتا، لہٰذا اس کو ہم روحانی مان لیتے ہیں. تو دیکھیں اللہم عرفنی نفسک، یہ میں نے مثال آپ کو صرف اس لیے دی تاکہ پتہ چلے کہ خدا کا پہچاننا کیوں ضروری ہے رسول کو پہچاننے کے لیے. اب رسول کی ایک بہت بڑی فضیلت کا انکار کس بنا پر کیا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی وہاں چلا جائے، حالانکہ یہی مسلمان قرآن پڑھتا ہے. قرآن میں نہیں ہے کہ نبی خود گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے نبی کو لے گیا. اب اعتراض بتاؤ کہ کیسے گئے اور کیسے آئے. یہ تو جب ہوتا جب نبی جا رہے ہوتے. تو جس نے خدا کی معرفت نہیں کر سکا، جو شخص اللہ کی شناخت جس کو نہیں ہوئی، جو خدا کو نہیں جانتا، وہ نبی کے فضائل کا انکار کر دیتا. وہ مقام نبوت کو پہچان ہی نہیں سکتا جو خدا کو نہیں پہچانے. ٹھیک، اگر خدا کو پہچان لیتے تو کہتے کہ نبی ہر معجزہ دکھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کر رہا، خدا کی طرف سے. اب نبی کو اگر نہیں پہچانے تو حجت نہیں پہچان سکتے. کیا مطلب؟ کامن سینس کی بات ہے، جو بچے بیٹھے نا یہ بھی سمجھ جائیں، سمپل سی باتیں. ساری بحث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد کون ہو جو ان کا وسیع ہو، جو ان کی جگہ، اس کو جانشین، جگہ پر بیٹھنے والا کہ جانشین، جگہ پر کون بیٹھے، خلیفہ یعنی بعد میں کون آئے. تو یہ بحث ہے، یہ بحث ہو ہی نہیں سکتی، اس کو ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کی معرفت. یہ بحث اس لیے نہیں ہے کہ حجت کی معرفت نہیں ہے، نہیں، نبی کی معرفت نہیں.
اگر نبی کی معرفت ہو تو یہ بحث ابھی ختم ہو جائے. اگر لوگ نبی کو پہچان لیں کہ نبی کون ہے تو یہ بحث ہی ختم ہو جائے کہ ان کی جگہ کون آئے گا. ایک ڈاکٹر ہے، جب وہاں سے ہٹتا ہے تو اس کی جگہ کون آئے گا؟ ڈاکٹر آئے گا. ڈینٹسٹ کی مثال دے دوں، اگر ڈینٹسٹ ہٹے گا تو اس کی جگہ کون آئے گا؟ آپ کہیں گے وہ جو اوزار لے رہا ہے، وہ جو اوزار یوز کرتا ہے، اس سے بھی بھاری اوزار لے کے کسی کو بٹھا دیں. آپ کا لوہار کو بٹھا دیں، کام تو وہی کرے گا. لوہار ہے، بلکہ اس کے پاس تو اور بھاری بھاری اوزار ہیں، اس کے پاس تو چھوٹے چھوٹے ٹک ٹک کرتا ہے آسان. یہ تو ایک ہی ضرب میں ٹھیک کر دے گا سب، نہ مرض رہے گا نہ مریض. آپ نے کہا نہیں اس کو نہیں بٹھا سکتے. کیوں نہیں بٹھا سکتے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ وہ جگہ اس کی نہیں ہے. کیا بات ہے؟ ہم سب نے مل کے طے کر لیا کہ یہ بیٹھ جائے گا. کہا مل کے طے کرنے سے نہیں ہوتا. آپ یہ بھائی کیا تو اب بحث کہاں ہوئی، بات کہاں ختم ہوگی؟ اس بات پر ختم ہوگی کہ بھائی پہلے یہ تو بتاؤ جگہ کس کی ہے. کہیں گے ڈینٹسٹ کی، تو بس ڈینٹسٹ کی جگہ ہے تو ڈینٹسٹ ہی آئے گا. ڈینٹسٹ کی جگہ ڈینٹسٹ آئے گا، ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر آئے گا. اور ڈاکٹر بھی کتنی فیلڈز ہیں، اسی فیلڈ کا ڈاکٹر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ جو جائے گا وہی آئے گا، جو جائے گا وہی آئے گا. سمپل سی بات ہے. اب آپ نے کہا نہیں بہت بڑے انجینئر ہیں، معلوم ہے بہت بڑے انجینئر ہیں، لیکن بھائی ڈاکٹر نہیں. کسا بھی بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، اگر انجینئر چلے گئے تو آپ ان ڈاکٹر کے پاس آئیے، آپ کا نقشہ آپ کا پورا بہترین سینٹر کا بنا کے دے دیں گے. نہیں بھائی نہیں بنا کے دیں گے، ان کی فیلڈ الگ ہے، ان کی فیلڈ الگ. تو جو ہٹے گا وہی آئے گا، جو ہٹے گا وہی آئے گا، یعنی ٹائٹل چینج نہیں ہوگا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ٹائٹل تو چینج ہونا ہے، اس لیے کہ وہ ہے نبی اور جو آئے گا وہ ہوگا امام. کا نہیں، ٹائٹل چینج نہیں ہونا. اگر معرفت ہو تم کو اس کی جو ہٹا ہے تو جانشین کا مطلب ٹائٹل چینج نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رسول ہوں اور یہ تمہارے امام ہیں. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہے. ٹائٹل چینج نہیں ہو رہا ہے، سیم ٹائٹل. تو یہ کیوں یہ بحث ہے آج تک؟ اس لیے نہیں کہ یہ خلیفہ کو نہیں پہچانتے، نہیں، یہ اس لیے ہے کہ یہ رسول اللہ کو نہیں پہچانتے جن کے یہ خلیفہ ہیں. اب جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بہت ہی پیار سے اور بہت احترام کے ساتھ ان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. آپ یقین جانیں ہم سے زیادہ صحابہ کو کوئی ماننے والا نہیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں تو برا مت مانیے گا کہ صحابہ کو ہم ہی مانتے ہیں. صحابہ رسول کو ہم ہی، یہ ہی میں بڑا زور ہے. آپ نے کہا آپ ہی کیسے مانتے ہیں؟ تو اگین چونکہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ آپ ایک دم جذبات میں آ جاتے ہیں اور بات کو سننے کو تیار نہیں ہوتے. سن لیں، صحابی کس کے صحابی؟ رسول اللہ کے، رسول کے صحابی. تو جب یہ مقام بہت بڑا ہے، رسول اللہ کا ساتھی ہونا یہ ایک بڑا مقام ہے. ہم ساتھی جو بھی رسول کا ہے اس کی عزت کرتے ہیں. جو ساتھی ہے، جس کی شرطیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، جو رسول نے ساتھی کی شرطیں بیان کی ہیں، اس اعتبار سے اگر کوئی ان صحابہ کو نہ مانے جن کی تعریف خدا نے کی ہے تو ہم تو اسے مسلمان بھی نہیں مانیں گے. کیسی بات ہے؟ یعنی اللہ تو تعریف کرے صحابہ کی اور ہم ان کو نہ مانیں، نہیں ہو سکتا. لیکن ہم اس کو بھی مسلمان مشکل سے مانیں گے کہ جس کی خدا مذمت کرے اور آپ اس کی تعریف کریں. یہ قرآن ہے، جو قرآن کہے گا وہی ہم مانیں گے. تو صحابی ہم اسی کو کہتے ہیں جو نبی کا وفادار رہا، اسلام کا وفادار رہا، اور جس کی قرآن نے تعریف کی ہے، بڑی شان بیان کی ہے. ان صحابہ کی قربانیاں دی ہیں ان صحابہ نے اسلام کے لیے. اور سب سے بڑی شان ان کی یہ ہے کہ وہ صحابہ کبھی نہ نبی کے مقابلے پر آئے، نہ رسول کے مقابلے پر آئے، نہ نفس رسول کے مقابلے پر آئے. یہ ہے شان صحابہ کی. میں نے کل بھی بیان کی تھی صحابہ کی شان. تو یہ ہے، ہم صحابی کے معاملے میں بڑے سینسیٹیو ہیں کہ آپ ہر ایک کو مت کہیے، اس سے صحابہ کی توہین ہوتی ہے. کچھ علاقوں میں انہوں نے کہا کہ یہ جو مولانا ان کی بڑی عزت ہو رہی ہے، اب ان کی عزت کو کم کرنا ہے. پورا گاؤں ان کی عزت کرتا ہے، پوری بستی بہت مولانا مولانا. تو کہا کیا کریں؟ کہا مشکل ہے، ان سے مقابلہ تو مشکل ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا ایک کام کرتے ہیں، 2-3 ایسے ویسے جن کا بیک گراؤنڈ ہی پہلے سے لوگ پہلے ہی سے ان سے متنفر ہوں، ان کو مولانا کہنا شروع کر دیجیے. اچھا سنیں، مجھے یاد آ گیا، میں
آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو ہیں ہماری پرورش عراق میں ہوئی، نجف اشرف الحمدللہ، وہیں ہم پڑھے ہوئے، وہیں پر ہماری اسکولنگ ہوئی، فرسٹ لینگویج الحمدللہ ہماری عربک ہے۔ اس زمانے میں ابھی یہ بات، یہ تو مثال دے رہا تھا، میں حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ حوزے کی بڑی ہیبت تھی، حوزے علمیہ کی، اور قیادت انہی کے ہاتھ میں تھی مرجعیت کی، اس دور سے ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو صدام نے کوشش کی کہ کیسے مرجعیت کی ہیبت اور ان کے وقار کو کیسے کم کیا جائے، اور یہ جو امامہ ہے، جو عزت ہے امامے کی عوام میں، ان علماء کی کیسے کم کی۔ تو اس نے یہ سازش کی، اور یہ بہت کی، اس نے تھوڑا بہت کچھ شاید اس میں کامیاب رہا بھی ہو، لیکن اوور آل چونکہ قوم بیدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ امامہ پہنوا کر ان کو بسوں میں، بازاروں میں ایسی حرکتیں کرواؤ جو ایک عام انسان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اور پھر ان کو گرفتار کرو، اور خبرات میں انہی کے لباس کے ساتھ یہ دو کہ ہم نے اس کو پکڑا، یہاں چوری کر رہا تھا، یہاں پر وہ ایک نازیبا حرکت نامحرموں کے ساتھ کر رہا تھا، یہاں پر یہ کر رہا تھا، اس طرح الزامات لگا کے امامے کے ساتھ ان کے فوٹو ادھر ادھر دے دو، اور کہو یہ کہ علماء نے یہ کیا، دیکھو یہ نجف کے علماء یہ کر رہے ہیں، دیکھو یہ حوزے کے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، ایسے لوگوں کو کہ جو نہیں تھے عالم، انہیں عالم کہنا شروع کر دیا، تاکہ ان لوگوں کو جو واقعی عالم ہیں ان کو بدنام کیا جائے۔ جو بیدار تھے انہوں نے کہا ہرگز نہیں، یہ عالم ہو نہیں سکتے، امامہ تو ادھر مل جاتا ہے، اس نے لے کے لے لیا ہوگا، پکڑ، ہرگز نہیں ہو سکتا یہ عالم، جو یہ حرکت کرے، اگر تھا بھی عالم اب عالم نہیں ہے، ہم کیوں مانیں، ہم کیسے مان لیں کہ علماء ایسا کرتے ہیں؟ علماء ایسا نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے کہ حکومت ان پر یہ الزام لگا رہی ہے، اور علماء کی شان ہم جانتے ہیں کہ علماء کون ہیں، لیکن جو علماء کے دشمن ہیں وہ غیر عالم کو عالم بنا کر حقیقی علماء کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کے ساتھ یہی ہوا، جو حقیقی صحابہ ہیں ان کے وقار کو کم کرنے کے لیے ہر کس و ناکس کو صحابی کہہ دیا گیا، یہ بھی صحابی، 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 یہ بھی صحابی۔ بس ہمارا یہاں اختلاف ہے، ہرگز کوئی بھی اہل بیت کا ماننے والا کسی بھی صحابی کی نعوذ باللہ توہین تو کیا مخالفت بھی نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ اہل بیت والا کیسے رہے گا؟ ہاں، لیکن وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ صحابہ کے وقار کو کم کریں۔ صحابہ کا ایک وقار ہے، وہ ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ وہ لیول جو صحابہ کا ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کا، سلمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، عمار یاسر ہیں، مقداد ہیں، ان کے مقام کو آپ کمتر کریں، یہ ہم برداشت نہیں۔ اسی چیز کو پیش کیا اپنے انداز میں فرزدق، حالانکہ فرزدق تو ابھی دیکھیں اہل بیت کی شان بیان کر، لیکن اہل بیت کی شان بیان کرتے کرتے ایک شعر اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں کسی اور کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں کسی اور کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اس بات کو چھپا بھی نہیں سکتا جس سے سب چھپا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے اب اس نے تعریف کی، آپ نے جو اشعار سنے آج آخری مجلس سے کچھ شعر ابھی آج بھی سن لیجئے۔ اب وہ جو شان امام کی بیان کرتا ہے وہ اس کے ایک پہلو کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں کون، اور ان کے علاوہ جو دوسرے ہیں وہ کون ہیں، یہ فرق پیش کرنا چاہ رہا ہے، وہ بڑے حسین پیرائے۔ تو اس نے کہا کہ کلتا یداہ غیاث عم نفعہما یستوکفان ولا یعروہما عدم، یہ وہ ہیں جن کے دونوں ہاتھ بادل کی طرح بارش کرم کی برساتے ہیں۔ یہ ہاتھ نہیں ہیں، یہ وہ بادل ہیں کہ جن سے بارش کرم کی برستی ہے، عم نفعہما، اور اس طرح برستی ہے کہ ان کا نفع جو ہے وہ عمومی طور پر ہر ایک کو ملتا ہے، دوست دشمن سب فائدہ اٹھاتے ہیں ان کے کرم سے، سب کو ملتا ہے۔ ان کے گھر پہ آ کے تو دیکھو، جب آؤ گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ دوست آیا ہے یا دشمن آیا ہے، جانتا ہے یا نہیں جانتا، یہ سب کو دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے نمائندے ہیں کہ وہ بھی یہ نہیں دیکھتا کہ کس کو دے رہا ہے، وہ اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے پروردگار، اور اپنے نہ ماننے والے کو بھی دیتا ہے، جو نہیں جانتا اس کو بھی دیتا ہے، اسی طرح یہ دیں گے۔ یستوکفان ولا یعروہما عدو، یہ اس طرح عطا کرتے ہیں، اور ایک خاص بات ان کی عطا میں یہ ہوتی ہے کہ یہ دیتے جاتے ہیں، یہ دیتے جاتے ہیں اور ان کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ یہ کس کی صفات میں سے ہے کہ دے اور خزانے ختم نہ ہوں؟ کیا اشارے دیے ہیں اس کو، توجہ کیجئے گا۔ اب لوگ اس کو غلو کہہ دیں بھائی، مگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ استوکفان کافی ہو جس کو، اچھا پھر یہ بھی کہ جس کو دیتے ہیں اس کے کافی ہو جاتا ہے عطا،
پھر دوبارہ آنے کی اس کو ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے، کافی ایک بار میں اتنا دیتے ہیں. تو یہ کہا کہ دیتے ہیں. اب سنیے اس کے بعد اب دوسرا شعر اسی سے مربوط. اب وہ پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ مجھے، ای الخلائق لیست فی رقابہم لأولیت ہذا او لہذا نعم. مجھے بتاؤ کہ تمام خلائق میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہتا ہے میں تم لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حج کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عمومی طور پر تمام خلائق کی بات کر رہا ہوں. اس تمام مخلوقات میں وہ کون ہے لیست فی رقابہم کہ جن کے گلے میں گردن میں ان کے احسان کا توق نہ ہو، لأولیت ہذا او لہذا، یا تو ان کا براہ راست امام سجاد کا احسان ہے ان تمام خلائق پر، یا ان کے آباء و اجداد کا احسان ہے. اس نے کہا چیلنج کیا، بتاؤ خلائق میں کون ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں، یہ تو شاعر ہے، ایک شاعر کی زبان سے بس وہ ایگزیجریشن ہی نکلتا ہے، اس کے ہاں تو غلو ہی ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے. غلو نہیں ہے نہ مبالغہ ہے. اس نے چیلنج کیا، تو ہم بھی چیلنج کر سکتے ہیں. بتاؤ کون ہے اس پوری خلائق میں، کون ہے کہ جن پر احسان ان کا یا ان کے آباء و اجداد کا نہیں ہے. سب سے بڑے محسن کائنات کے کون ہیں؟ خاتم النبیین. ان کا احسان سب سے بڑا احسان. اللہ نے بھی ان کا ذکر کیا، لقد من اللہ، احسان کے طور پر اللہ نے نبی کو بھیجا. وہ سب سے بڑے محسن، ان سب سے بڑے محسن پر احسان کرنے والے کا نام بتاؤ. یہ اسلام، توجہ کیجئے گا، لا تمنوا علی اسلامکم ولکن اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. دیکھو تم آ کر ہم پر یہ احسان مت جتاؤ ہم مسلمان ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے مسلمان ہونے کا ہم پر احسان مت جتاؤ، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. واقعی تم مسلمان اگر ہو نا تو یہ اللہ کا احسان ہے تم پر. تم مت کہو ہم تو مسلمان ہو گئے، احسان مت جتاؤ، اللہ کا احسان ہے. یعنی اسلام اللہ کا احسان، رسول اللہ اللہ کا احسان، ایمان اللہ کا احسان، قرآن اللہ کا احسان، کعبہ اللہ کا احسان. ان سب پر جس کا احسان ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. احسان پر جس کا احسان ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ، اچھا یہ بتاؤ کہ بھئی یہ لقد من اللہ، یہ جو احسان اسلام ہے، یہ جو قرآن بطور احسان ہے، یہ جو رسول اللہ بطور احسان پروردگار ہیں، یہ احسان کس کے لیے؟ عرب والوں کے لیے. کس کے لیے؟ صرف مسلمانوں کے لیے؟ کہا نہیں، تمام انسانوں کے لیے. ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن مجید اے انسانوں تم سب کے لیے شفا بن کر آیا ہے. تو قرآن تمام انسانوں کے لیے، رسول کافۃ للناس رسولا. تو پتہ چلا کہ تمام انسانوں کے لیے احسان بن کر جو آئے. اور یہ تو میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ نے تو ان کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے. تو جو عالمین کے لیے رحمت و نعمت و احسان بن کر آئے، یہ کون ہیں؟ یہ ان کے جد ہیں. تو سب پر احسان. ای الخلق، بتاؤ کون ہے وہ کہ جس پر ان کا یا ان کے آباء و اجداد کا احسان ہے. اب دیکھیں بات تو کہہ دی اس نے، لیکن اب کمپیر کر رہا ہے. وہ فرزدق جو ہے وہ کمپیریزن پیش کر رہا ہے کہ دیکھو ان کو تم کیا کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کا احسان تم سب پر ہے، پوری امت پر ہے. اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں کسی اور کا ذکر نہیں کروں گا، اس لیے دوسروں کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ سب پر احسان ہے. جب یہ کہہ دیا کہ سب پر احسان ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو احسان لیتے ہیں، ایک وہ جو احسان کرتے ہیں، ایک وہ جو دیتے ہیں، ایک وہ جو لیتے ہیں. کہاں لینے والے، کہاں دینے والے، دونوں کو آپ نے ملا دیا، ایک جگہ رکھ دیا، ایک کر دیا دونوں کو. کچھ ہے لینے والے، کچھ ہے دینے والے. یہ ہمیشہ دیتے رہے ہیں، ان کا احسان ہر ایک پر ہے. ای الخلائق لیست فی رقابہم لأولیت ھذا، ان کے آباء و اجداد، او لہذا یا خود ان کا احسان، نعم و نعمتیں ان کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کے ذریعے سے آ رہی ہیں، ان کے وسیلے سے خدا کی نعمتیں تم کو پہنچ رہی ہیں. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اسی وجہ سے من یشکر اللہ یشکر اولیت. اب وہ اپنی دلیل دے رہا ہے کہ دیکھو لہذا اب جو خدا کا شکر ادا کرنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ شکر خدا سے پہلے ان کا شکر ادا کرو. کتنی بڑی بات کہی، لیکن کتنی حقیقت ہے اس میں.
اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے ان کا شکر ادا کرو. کیوں بھائی؟ ان کا شکر اور وہ اللہ کے ساتھ بلکہ اللہ سے بھی پہلے. ہاں ان کا شکر کیوں؟ اب دلیل دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. من یشکر اللہ یشکر اولیت ذا فالدین من اولیت ھذا نالہ الامم. اس لیے کہ دین اگر کسی کو ملا ہے تو ان کے ذریعے سے ملا. انہوں نے کہا بھائی ہٹو ہم نماز پڑھیں گے. پڑھو نماز. تم نماز پڑھو کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. شکر خدا. پہلے ان کا شکر ادا کرو جنہوں نے تم کو سلیقہ نماز سکھایا. ہم روزہ رکھیں گے, ہم اذان دیں گے, ہم مسجد بنائیں گے, ہم یہ نیک کام کریں گے, ہم حج کریں گے. تم جو بھی کرو گے کیا ہے یہ؟ کہا دین ہے. کہا دین تم کو کس سے ملا ہے اس کا نام بتاؤ. یہ دین تمہیں ملا کس سے اس کا نام تو بتاؤ نا. کہا رسول اللہ سے ملا. کہا رسول اللہ سے ملا, بس یہ ان کے جد ہیں رسول اللہ. پورا دین اگر کسی کو ملا ہے تو ان کے جد سے ملا ہے. جب یہاں سے ملا تو انہی سے خدا تم کو ملا نا. تمہیں کس نے بتایا کہ خدا کا شکر ادا کیا جائے؟ انہوں نے بتایا. جنہوں نے تم کو خدا کا شکر سکھایا تمہیں پہلے ان کا شکر ادا کرو. کیا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہم کو سلیقہ دیا, سکھایا ہمیں کہ ہم خدا کا شکر کیسے ادا کریں. اور یہ بات ان کی اپنی طرف سے نہیں, ہر شعر کے لیے کوئی ایک آیت پیش کی جا سکتی ہے, لیکن جہاں تھوڑا سا کنفیوژن کا امکان ہے میں وہاں پر کوئی آیت پیش کر دیتا ہوں بطور دلیل. میں سورہ لقمان کی آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو وصیت کی. کیا ہوا کہ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے بیٹے شرک مت کرنا, اللہ کو ماننا, اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. اب باپ اپنے بیٹے کو تربیت دے رہا ہے صحیح عقیدے کی, اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دے رہا ہے, تو خدا نے کہا کہ رک جاؤ. ابھی بعد میں آگے یہ جو موعظہ کر رہے ہیں جناب لقمان, آپ پڑھیے, وقت نہیں ہے ورنہ وہ خود ہی اپنی جگہ ایک موضوع ہے پورا. جناب لقمان نے جو نصیحتیں کی ہیں, اسٹارٹ نصیحت کا یہاں سے کیا اور نصیحتیں جاری ہیں. 8-10 نصیحتیں ہیں جو کی ہیں, اسی ایک صفحے میں آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہ ایک عجیب بات ہے, قرآن کا عجیب اسٹائل ہے کہ جب وہ نصیحت کر رہے ہیں بیچ میں روک دیا خدا نے, اور جب یہ ختم کر لیا ایک بات بیچ میں کہہ کر کہا اب کنٹینیو کرو, انہوں نے کنٹینیو کیا. جیسے ہی کہا کہ خدا کو ماننا, شرک نہیں کرنا, تو خدا نے کہا رک جاؤ. تم اپنے بیٹے کو ایک وصیت کر رہے ہو, میں بھی اسے ایک نصیحت کر دوں. تم نے وصیت یہ کی کہ خدا کو ماننا, اب رک جاؤ, باقی باتیں بعد میں کرنا. اب حق تمہارا مجھ پر یہ ہو گیا کہ چونکہ تم نے اپنے بچے کو توحید سکھائی, اب میں اس کو یہ بتاؤں کہ دیکھو جب تم میرا شکر ادا کرنا, انشکر لی ولی والدیک, تم میرا شکر ادا کرنا تو والدین کا ضرور شکر ادا کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ کس نے تم کو بتایا کہ میرا شکر ادا کرو؟ تمہارے والدین نے سکھایا. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا انا وعلی ابوا هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں, دونوں ہم. تو اس کا مطلب جب باپ ہے تو کیا ہوا؟ اب جہاں سے یہ تربیت آ رہی ہے, اگر تم نماز پڑھ رہے ہو, بڑے خود کو دیندار سمجھ رہے ہو, بڑا اللہ والا خود کو مان رہے ہو, فخر مت کرنا. خدا کا شکر تمہارا ادا نہیں ہوگا جب تک تم ان کا شکر ادا نہ کرو جنہوں نے تم کو شکر کا سلیقہ سکھایا ہے. یہ عجیب بات ہے, نماز یاد رہ گئی, انہیں بھول گئے جنہوں نے نماز سکھائی تھی. نماز یاد رہ گئی, انہیں بھول گئے جنہوں نے نماز بچائی تھی. یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ شکر خدا ہے. اللہ کا بھی شکر ہے, ان کا بھی شکر ہے جنہوں نے ہمیں خدا سکھایا. یہ عزاداری شکر خدا ہے. یہ عزاداری اس احسان کا بدلہ ہے, اس احسان کا شکر ادا کرنا ہے کہ جو ہم پر امام حسین نے فرمایا. انہوں نے ہمیں سکھایا کہ خدا کو کیسے مانو. خدا کو جب کیسے مانو تو خدا کہہ رہا ہے کہ جو بھی تم کو یہ بتائے کہ خدا کو کیسے مانو, پہلے اس کا شکر ادا کرو, پھر میرا شکر ادا کرو. یہ ہے من لم یشکر الخلق لم یشکر الخالق. جو مخلوق کا شکر ادا نہ کرے وہ خالق کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے پورے اسلام. تو یہی بات انہوں نے کہی کہ کون ہے وہ جس پر
احسان نہیں ہے ان کا. ومن اور من یشکر اللہ یشکر اولیت ہذا، ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. کیوں؟ اب دیکھیں اشعار بلندی کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے ان کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ شکر تم نے سیکھا کہاں؟ یہ شکر کے مقابلے پر جو لفظ آتا ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے. شکر تم کو کس نے سکھایا؟ کتنے دنیا میں کفر کرنے والے ہیں، کفران نعمت کرنے والے ہیں. اگر واقعاً تم شکر ادا کر رہے ہو تو جو سکھانے والا ہے تم کو ان کا شکر ادا کرنا ہے، اور وہ یہ گھر آنا ہے. تو وہ کیا؟ کون سا احسان؟ فالدین. شکر کس بات کا ادا کرنا ہے؟ فالدین من بیت ھذا، دین ان کے گھر سے لوگوں کو ملا ہے. دین ان کے گھر سے لوگوں کو ملا ہے. کہاں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں یہ علاوہ تائید الہی کے ہو ہی نہیں سکتا. یہ قصیدہ کوئی شخص اس طرح کہہ ہی نہیں سکتا جس میں اتنے مفاہیم پوشیدہ ہوں، اتنے اسرار ہوں، اتنے رموز ہوں. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ من بیت ھذا، اس کے گھر سے تم کو دین ملا ہے. کہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کے سامنے. اور کوئی چیلنج نہیں کر سکا. کوئی کہتا کہ دین تو ہم کو اس گھر سے ملا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس گھر سے ملا ہے. اور کوئی آیت پڑھ دیتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ بیت جو ہے، یہ گھر جو ہے عالمین کے لیے ہدایت ہے، یہاں سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے. تم ان کی بات کر رہے ہو، ان کے گھر سے یا اللہ کے گھر سے؟ اس نے کہا نہیں، ان کے گھر سے. اور اللہ کا گھر، بھئی قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا گھر جو ہے وہ ہدایت ہے، ہدی للعالمین کے لیے ہدایت ہے. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی وہاں جاتا ہوگا اس کو کچھ ہدایت ملتی ہوگی. آپ کو کوئی ہدایت ملی کبھی اس گھر سے؟ کبھی آپ کو کوئی گائیڈنس دی ہے کعبے نے؟ تو پھر کیسے آپ کو کعبے سے گائیڈنس مل سکتی؟ وہی بات تم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں فرزدق کھڑے ہو کے. یہاں تم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو گھر سے دیواروں سے، جن چیزوں سے وہ دیواریں بنی ہیں ان چیزوں سے ہدایت نہیں ملتی ہے، پھر گھر سے ملتی ہے. قرآن نے کہا گھر سے ملتی. کہاں گھر سے ملتی ہے؟ آپ کہیں جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کسی محلے میں پہنچے، آپ نے کہا کہ مجھے کچھ معلومات چاہیے اس سلسلے میں، مجھے پتا چلا یہاں کوئی صاحب رہتے ہیں. کہتے کہ اگر آپ کو یہ سوالات، ان کے تو جواب آپ کو اسی گھر سے مل سکتے. اب آپ نے دیواروں سے بات کرنا شروع کر دیا. ہاں بھائی ذرا بتانا، لوگوں نے کہا ہے کہ ہم کو اس گھر سے ملے گی، تو آپ نہ کھڑکیاں بول رہی ہیں، نہ دروازے بول رہے ہیں، نہ دیواریں بول رہی ہیں. اور پھر آپ آگے آپ نے تو کہا تھا اس گھر سے ملے گی. میں نے پوچھ لیا گھر سے کہ بھائی آپ کے پاس تھوڑی عقل تو ہوتی، کامن سینس بھی آپ کے پاس نہیں ہے. جب میں نے کہا اس گھر سے، اس کا مطلب اس گھر والوں سے. جب کہا جائے گھر سے یعنی گھر والوں سے. اب جب یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ اس سے ہدایت ملے گی، اس گھر سے ملے گی، یعنی اس گھر والوں سے ملے گی. اب یہ گھر والے کون ہیں اس پہ بحث ہو جاتی، تو اصل مالک جو اس گھر کا ہے اس نے بتا دیا کہ گھر والے کون ہیں. گھر والے وہ ہوتے ہیں جدھر سے چاہے آ جائیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. گھر والا اس کے لیے پابندی نہیں ہے کہاں سے آؤ، تمہیں دروازے ہی سے آنا ہوگا. لیکن جو گھر والا ہے اس کی مرضی ہے کس سائڈ سے آ رہا ہے، اس کا اپنی ملکیت ہے. تو خدا نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو کہ گھر والے کون ہیں، اس سے پہلے کہ میں اعلان کروں کہ کعبہ ہدایت ہے، میں تم کو بتاؤں کہ اصل میں ہادی کون ہے اور گھر والا کون ہے. تو یہ بات کہہ رہے ہیں من بیت ھذا نالہ الامم. اب اس کے بعد دیکھیں اور آگے جاتے ہیں. کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ. یہ فرزدق کا کلام ہے، امام کی شان میں ہے، اور الفاظ آ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ من معشر حبهم دین. اب دین کی بات کی نا، انہوں نے کہا دین کہاں سے ملا؟ اس گھر سے ملا. دین لوگوں کو اس گھر سے ملا، اسی کو اور آگے لے کے جا رہے ہیں، اسی دین کی بات کر رہے ہیں. من معشر حبهم دین وبغضهم کفر. اتنی عربی تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. یہ اس گھر کی بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ سنو میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی محبت ہی دین ہے، تاکہ کسی کو غلط فہمی یہ نہ رہ جائے کہ میں نے جو کہا کہ ان کے گھر سے لوگوں کو دین ملا تو کوئی خود کو دیندار بنا کے سامنے نہ آ جائے تو پھر تو میرے پاس واقعی دین ہے، ان کے گھر سے ملا ہی ہے، مگر میرے پاس دین ہے. کہا تمہارے پاس دین ہے؟ وہ دین ہے کیا؟ وہ تو چیک کیا جائے. اس دین کو دیکھنے اور چیک کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے وہ حقیقی دین ہے یا نہیں،
دین تو بہت ہیں مگر اللہ نے صاف کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ حالانکہ کتنے دینوں کی بات قرآن نے کی ہے، کتنے ادیان کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، ان ادیان کو باطل قرآن نے قرار دیا ہے، مگر یہاں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مگر دین، جب اس کو میں دین کہوں تو بس اسلام ہے۔ تو یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب میں نے کہا دین تو اب دین ہے کیا؟ یہ بھی کہہ رہا ہے میرے پاس دین ہے، اس نے کہا میرے پاس دین ہے، اس نے کہا میرے پاس دین ہے، میں حج جو ہے اپنے دین کے حساب سے کر رہا ہوں، میں نماز دین کے حساب سے پڑھ رہا ہوں، میں دیندار میں دیندار میں دیندار۔ اس نے کہا سنو دین کیا ہے میں تم کو بتا دوں کہ ان کی محبت کا نام دین ہے۔ من معشر حبهم دین، ان کی محبت دین ہے، ان کا بغض کفر ہے۔ اچھا ہوا اس زمانے میں شاید ایسا کوئی قانون نہیں تھا، ورنہ پولیس پکڑ کے لے جاتی اسے، حالانکہ وہ پولیس ہی کے سامنے کہہ رہا تھا یہ ساری باتیں۔ ارے کیا کہا تم نے؟ ان سے جو بغض کرے کفر ہے، کافر کہہ رہے ہو کسی کو؟ الحمدللہ ہم تکفیری نہیں ہیں، ہم کسی کو کافر قطعاً نہیں کہتے، فرزدق بھی کسی کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، اصول ایمان و کفر بیان کر رہے ہیں۔ ان کی محبت کا نام دین ہے، ان کی دشمنی کا نام کفر ہے۔ اب اگر کوئی ان کو پکڑنے آتا بھی نا، گرفتار کرنے، کبھی آج کے زمانے میں کوئی فرزدق آ جائے تو کہتے سنو اس سے پہلے کہ تم مجھے گرفتار کرو یا میرے خلاف FIR درج کرو، پہلے بھائی یہ سن لو کیا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے کہ میں تو ترجمہ کر رہا ہوں جو میں نے سنا ہے، ان سے جن کی تم مخالفت کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، جن کی نہیں سنو گے تو تم یقیناً کافر ہو جاؤ گے۔ یہ انہوں نے کہا ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے کہا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا کافر او منافق۔ اے علی تم سے محبت کر ہی نہیں سکتا مگر وہ جو مومن ہو، اور تم سے دشمنی کر ہی نہیں سکتا مگر وہ جو یا کافر ہو یا منافق ہو۔ یہ کس نے کہا ہے؟ جزاک اللہ سنت بس آنے محترم بہت تنگ ہو گیا، تو میں نے کہا نا 4 اشعار ہیں، دل چاہتا ہے پڑھے جاؤ، اور اس میں کوئی مزہ نہیں ہے کہ صرف پڑھ کے ترجمہ کر کے میں آگے گزر جاؤں، وہ تو خیر آپ بھی انشاءاللہ کر ہی لیں گے، آپ پڑھیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ تحلیل و تجزیہ کس پہلو سے کہا، کیا حسن ہے اس شعر کا، کہاں تک وہ لے کے جا رہے ہیں فکر انسانی کو فرزدق۔ اب یہ بات جب کہہ چکے کہ بھئی انہی سے ہے جو کچھ ہے دین، انہی سے سب نے لیا ہے۔ اب آخری ایک شعر اور سنا دوں اور اس کے بعد 1-2 جملے انشاءاللہ دعائے مکارم الاخلاق کے اور آپ کی زحمت تمام۔ تو ایک شعر اور وہ یہ ہے کہ یستدفع الضر والبلوى بحب، ان کا حب دین ہے نا، تو ایسے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہی بات جو پہلے کہی شعر میں اس کو اور آگے لے کے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک عجیب قصیدہ ہے واقعی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ اہل بیت جن کی میں تعریف کر رہا ہوں، یہ گھرانہ وہ ہے، یستدفع الضر والبلوى بحبهم، ان کے ذریعے سے پریشانیاں اور بلائیں دور ہونے کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یستدفع استدفاع باب استفعال، جیسے استعانت طلب کرنے کو، یعنی کوئی چیز طلب کرنا ہو تو اس باب سے عربی گرامر کے لحاظ سے لائے جاتے۔ یستدفع یعنی دفع کرنے کا خواہش اور طلب کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے کہ بھئی یہ بلا ٹل جائے، یہ مصیبت دور ہو جائے۔ یستدفع ان کے ذریعے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، دور کرنے کی خواہش کی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے۔ وَيُسْتَرَبُّ بِهِ الْإِحْسَانُ وَالنِّعَمُ، اور ان کے ذریعے سے یہ طلب کیا جاتا ہے، یہ خواہش کی جاتی ہے کہ جو احسان اور جو کرم اور جو بھی نیک کام انسان نے انجام دیے ہیں، یسترب بہ، ان کے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو 2 باتیں کہیں، ایک بات یہ کہ ان کے ذریعے سے بلائیں دور ہوتی ہیں،
کسی نے نہیں کہا تم بدعت کی بات کر رہے ہو، بلائیں دور ہوتی ہیں ان سے، ان کی بات کر رہے ہو؟ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اللہ کا گھر ہے، یہاں سارے حاجی آئے ہوئے ہیں، یہ حاجی آ کے اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ان سے کہاں، ان کے ذریعے سے، یہ وسیلہ ہیں خدا تک پہنچتے، ان کو کاٹو گے تو بلاؤں میں رہو گے، ان کو ہٹا دو گے تو مشکلات سے کبھی نکل نہیں پاؤ گے۔ یہ ہیں وہ کہ جن سے مشکلات دور کی جاتی ہیں، ان کا نام لو اور دیکھو مشکل کیسے دور ہو، ان سے ان کی بات کرو، دیکھو تمہاری بلائیں کیسے دور ہوتی۔ وہ استرب بہل احسان والنعم، اور جو تم کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اگر چاہتے کہ ان میں اضافہ ہو، جو نیکیاں تم نے کی ہیں اگر چاہتے ہو کہ ان کا ثواب بڑھ جائے تو ان کا ذکر کرو، ان کا ذکر کرو۔ ان کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں میں اضافہ ہو۔ تو خدا قرآن میں کہتے رہا ہے کہ تم شکر ادا کرو اور ہم اس نعمت میں اضافہ کریں گے جس کا تم شکر ادا کرو۔ اضافہ ہوتا ہے تو شکر خدا ہے جو آپ بیٹھے ہیں ذکر اہل بیت کا، اس سے آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے نیکی میں کمی نہیں آتی، اضافہ ہو رہا ہے، کمالات میں اضافہ ہو رہا ہے، احسان میں اضافہ۔ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، میں یہاں روکتا ہوں اس بات پر، اسی التجا کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ ہمارے علم میں، یقین میں اور ایمان میں اضافہ، اہل بیت سے عشق اور محبت میں ہمارے اضافہ ہوتا ہے، اور جو تیرا احسان و کرم ہے اس میں بھی اضافہ ہو انہی کے وسیلے سے، دنیا میں بھی اور آخرت۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یا ہمارے سینٹرز، ان کی خدمت کرنے والے، ان کے والنٹیئرز، اس ادارے میں جن حضرات نے جس طرح بھی کوئی نیکی کی ہے، خداوندہ ان کو اجر جزیل کرامت فرما۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آخری مجلس ہے، دعائے مکارم الاخلاق سے 2 یا 3 جملے بس عرض کروں، اسے اپنے دامن میں باندھ لیں اور ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے اس کو رکھیں۔ یہ اخلاقی بلندی کا ایک پہلو ہے جو امام ہمارے سامنے دکھا رہے ہیں۔ جو لوگ خدمت کرنے والے ہیں وہ ہوں، جو لوگ مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، اسپانسر کرتے ہیں، عمومی طور پر آپ اپنے گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکیاں کرتے، تو امام فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے صالحین میں اور متقین میں شمار فرما۔ اس طرح وہ پورے جملے ہیں جو میں نہیں دہرا رہا ہوں، جو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں عدل سے کام لوں اور میں نیکیوں کو پھیلاتا رہوں اور میں اپنے غیظ و غضب پر قابو پا سکوں۔ یہاں تک کہ پھر یہ کہتے ہیں کہ وَأَسْتَقِلُّ الْخَيْرِ وَإِن كَثُرَ، یا اللہ من قولی و فعلی۔ دیکھیں آپ بالکل ہمارا کردار کہاں ہے اور امام ہمیں کہاں لینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں جو کچھ بھی کہوں اور کروں، کوئی بھی نیک کام میں نے کیا یا میں نے کہا، کسی کی مدد کر دی زبان سے، کسی کی مدد کر دی مال سے، ہاتھ سے، کسی انداز سے میں نے کوئی اچھا کام کیا، اب میں اس اپنے اچھے کام کو کیسے دیکھوں، اس کے بارے میں کیسے سوچوں کہ میں نے کام اچھا کیا؟ تو فرمایا کہ استقل الخیر وان کثر، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جتنی بھی زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر لوں، میں جب ان کو دیکھوں تو کم سمجھوں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں بڑی نیکیوں کو کم سمجھوں، من قولی و فعلی، قول سے ہو یا فعل سے ہو، میں نے جو کچھ کیا ہے میں سمجھوں میں نے کچھ نہیں کیا، یہ مجھے توفیق دے کہ میں ان کاموں کو کم سمجھوں۔ وَأَسْتَكْثِرُ الشَّرَّ وَإِن قَلَّ مِن قَوْلِ وَفِعْلِ، اور اگر کوئی برائی مجھ سے ہو جائے، کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے، کوئی گناہ مجھ سے ہو جائے تو میں اس کو بہت زیادہ سمجھوں، چاہے میرے قول سے ہو چاہے میرے فعل۔ بس اس کو پلٹ دیجئے، جب آپ پلٹیں گے تو آپ کو معاشرے میں یہی چیز نظر آ جائے گی ہر جگہ۔ چھوٹی سی نیکی کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، سب پہ احسان، اب ہم نے تو یہ کیا ہے اور ہم نے تو یہ کیا ہے، ہم نے تو یہ کر دیا ہے، بس کہہ بھی رہے ہیں، سوچ بھی رہے ہیں، خود بھی سوچ رہا ہوں میں اتنا کام کیا۔ خود یہ حد یہ ہے کہ جب خدا سے دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں تو یہ نیک کام کرتا ہوں، میں تو فلاں نیک کام کرتا ہوں، اب اللہ پہ احسان جتانا شروع کر دیا، دعا مانگتے ہوں۔ کبھی بھی اپنے نیکیوں کو، اپنے عمل کو، اپنے قول کو، نیکیاں جتنی بھی کریں اس کو کم سے کم تر سمجھیں، اور یہ خدا سے دعا کریں، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں خدا سے دعا کرو، یہ بہت ہی مشکل کام ہے کہ انسان کوئی بڑا کام کرے اور اس کو چھوٹا سمجھے۔ لوگ چھوٹے کام کرتے ہیں اور اس کو بڑا سمجھ کے، بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو یہ مت کہیں کیا ہوا ہے کہ تو غلطی ہوئی، آج فجر ہی کی نماز آج ہی تو قضا ہوئی ہے، صرف کیا ہوا، ظہر کی نماز قضا ہو گئی تو کیا ہوا، ظہر کی نماز قضا ہو گئی، میں تو پڑھتا تو ہوں، ظہر کی ہو گئی، اس کو ایزی لے لیا۔ جب کوئی غلطی ہو جائے اس کو بہت بڑا سمجھ۔ گھر میں معاملات، تعلقات، گفتگو، بات چیت میں آپ کی آواز بلند ہو گئی، اس کو معمولی مت سمجھیں کہ یہ تو عام بات ہے، اس کو بڑا سمجھیں کہ آپ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی۔ غلطیوں کو اپنے بڑا سمجھیں
نیکیوں کو اپنے کم تر سمجھ. یہ بات ہے. اب ایک جملہ اور پھر اس کے بعد آپ کی زحمت ختم. دیکھیں اخلاقیات کی بلندیاں دیکھیں. معالی الاخلاق، مکارم الاخلاق اس کا نام. اخلاق کی بلندیاں، نوبل مینرز. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کیا کہ میں دوسروں کی نیکیوں کو بیان نہیں، کسی نے میرے ساتھ احسان کیا بس مجھے توفیق دے کہ میں اس کے احسان کو مانوں اور دوسروں سے بیان کروں کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ احسان. اپریشیٹ کرنا کسی کی بھی نیکی کو، اچھائی کو، گھر میں ہوں، گھر کے باہر ہوں، دوستوں میں ہوں، زن و شوہر کے روابط ہوں، والدین اور اولاد کے ہوں، اولاد اور والدین کے ہوں، جو بھی ہوں، بہن بھائیوں آپس میں ایک دوسرے کی اچھائیوں کو اپریشیٹ کریں. میں نے کہا تھا نا کہ ایک تو کوئی نیکی کی ہوگی اس کو بیان کرو، اپریشیٹ. اب یہ بات ہو گئی. اب دوسرا لفظ جو تھا اس کا وہ یہ تھا کہ وہ ترک التعییر. ترک التعییر یعنی کہ فالٹ فائنڈنگ. تم نے یہ غلطی کی تھی، تم نے یہ غلطی کی تھی، اس سے پہلے یہ غلطی کی تھی، تم بس یہ غلطی کرتے ہو. علاوہ غلطی بیان کرنے کے اور کچھ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا. اکثر اختلافات اس بنا پر بھی شروع ہو کہ جب آپ ٹھیک ہے اس نے غلطی کی ہے، مولا دیکھیں مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ. جو شخص اپنے دوستوں کی غلطیوں کو اگنور کرنا نہیں جانتا وہ بغیر دوست کے رہ جاتا ہے. نہج البلاغہ، بغیر دوست کے رہ جاتا ہے. اس بات کی عادت ڈالیں کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کو بگ ڈیل نہیں بنائیں. اٹ از فائن، اگنور کریں، ایزی لیں. ترک التعییر، عیب بیانی خود ایک عیب ہے. صرف عیب بیان کر رہے ہیں، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ برائی ہے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. اکثر جھگڑے جو ہے نا بالکل پرسکون ماحول یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. بالکل اس کی سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. تم نے غلطی کی. بھئی ایک شیشہ ہے، ایک گلاس ہے، گرا ٹوٹ گیا، ہم سے ٹوٹ. اب آپ نے کہنا شروع کر دیا مولانا آپ نے توڑا. ارے ہم کو خود پتا ہے ہم نے توڑا، ہم خود اس سے آلریڈی شرمندہ ہیں، ہمیں خود اس وقت ایمبیرس ہو رہے ہیں کہ بھی ہمارے ہاتھ سے ایک شیشہ. تم نے کیوں توڑ دیا؟ تم ذرا دیکھتے تو صحیح، ٹھیک سے دیکھا کرو، ہم وہاں کیوں چلے گئے تھے؟ اور اب 10 باتیں آپ کی شروع ہو گئیں. اس کے بجائے آپ کہیں اٹ از اوکے، بالکل آپ نہیں گھبرائیں، لائیے میں اس کو صاف کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کر. ایسا ہو جاتا ہے، نو پرابلم. بتائیے دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاق ہمیں اہل بیت یہ اخلاق سکھانا چاہیے. پڑھیں دعائے مکارم الاخلاق. آپ یقین جانیں یہ بہت ہی اہم دعا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے ذکر تو کیا، دعائے مکارم الاخلاق کا حق یہ ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، ڈیٹیل میں سنیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ کم سے کم 110 خطبے موجود ہیں، 20-20 منٹ کے، ایک جملے پر ایک خطبہ، ایک جملے پر ایک خطبہ. اس میں بھی ہم تڑپ کر رہ جاتے ہیں کہ کتنی چیزیں ہیں جو بیان نہیں کرتے ایک جملے میں. اسی ایک جملے میں ترک التعییر پر اگر 1 گھنٹے کی تقریر ہو تو کم ہے. لیکن آپ کے لیے کم سے کم اتنا ہوا کہ آپ سے یہ گزارش ہوگی انشاءاللہ کہ آپ اس قصیدے کو بھی جا کر تلاش کریں. اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر تقریباً ہر زبان میں. اس کو پڑھیں، اس سے آپ کے ایمان میں اور عقیدے میں اضافہ ہو. دعائے مکارم الاخلاق پڑھیں، اس میں عقیدے اور عمل دونوں میں اضافہ ہوگا. اتنی عظیم الشان یہ دعا ہے. یہ کون ہے؟ کون سکھا رہا ہے؟ وہ امام سکھا رہا ہے جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم ان 5 مجلسوں میں یہاں جمع ہوئے. عظیم الشان بلا شبہ وہ امام کربلا میں مصلحت الہی سے بیمار تھے، لیکن امام کے کارنامے اس بیماری کے باوجود اور اس بیماری کے بعد 35 سال تو بیمار نہیں تھے. اس 35 سال کے جو کارنامے میرے مولا کے ہیں ان پر توجہ کریں، ان کو دیکھیں، ان کی طرف آئیں، ان سے سیکھیں. اور یہ چوتھے امام کی بہت برکت ہے. ان کے توسل سے اللہ سے کوئی بھی آپ دعا کریں تو یقینی طور پر وہ قبول ہوتی ہے، رد ہی نہیں ہوتی. چوتھے امام سے آپ توسل کریں کسی بھی معاملے اور ان کے تعلیمات پر توجہ کریں. صحیفہ کاملہ ہے اور رسالۃ الحقوق ہے. آپ کو افتخار ہوگا، فخر کریں گے آپ. اور یہ دعائے مکارم الاخلاق تو خیر اسی کا حصہ ہے صحیفہ کاملہ کا. اس طرح کہ آپ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے سب کی تعلیمات آپ یہ تو ہے زبانی تعلیمات جو آپ نے دیکھی. عمل کی روشنی میں جب ہم کو نظر آتا ہے تو چوتھے امام کے لیے یہ موجود ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے، اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں، تو جسم پر مختلف نشان تھے جسے دیکھ دیکھ کے میرے مولا رو رہے تھے. لیکن پشت پر 2 طرح کے نشان. ایک نشان تعزیانوں کے نشان اور دوسرا نشان جو امام دیکھ رہے تھے اپنے بابا کے جسد مطہر پر، پشت پر، وہ
وہ بوجھ جو اٹھا اٹھا کر لے جاتے تھے غذا کے، کھانے کے، اور جا کر غریبوں کو اور یتیموں کو اور بیواؤں کو تقسیم کرتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب میرے مولا کا جنازہ اٹھ رہا تھا اس وقت سینکڑوں یتیم بچے پیچھے پیچھے روتے ہوئے جا رہے تھے، اس لیے کہ ان کو اب پتا چلا کہ رات کو جو خاموشی سے چہرے پر پردہ ڈال کر جو آ کر ہمیں دے جاتا تھا وہ امام سجاد تھے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے امام مولائے کائنات کا جنازہ جب نکل رہا تھا 21 کی صبح کو، اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر تھا جو پیچھے پیچھے ماتم کرتا ہوا جا رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم یتیم ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان یتیموں کا خیال میرے مولا فرماتے تھے۔ یہ ہے میرے آقا، یہ ہے میرے مولا امام سجاد۔ کس طرح وقت گزارا، کیسے یہ زندگی کے وہ لمحات کربلا کے بعد ایک ایک وقت میرے مولا کے لیے کتنا دشوار گزار تھا، کتنا مشکل تھا، کیسے دیکھتے تھے ان حالات کو، کیسے برداشت کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ مجبور تھے، اصل مسئلہ یہ کہ مجبور نہیں تھے، اللہ نے طاقت دی تھی، مگر خدا طاقت اسی کو دیتا ہے جو صبر کر سکے۔ صبر کی اعلیٰ منزلوں سے گزرنا تھا، اس سے زیادہ سخت ترین کسی کے سامنے مرحلے نہیں آئے ہیں، خاص طور پر مرحلوں پر مرحلے۔ سب سے سخت مرحلہ شہادت کے بعد خیموں کا جلنا، بیویوں کے سر سے چادروں کا چھننا، سکینہ کے تماچے لگنا اور بالیوں کا اس انداز سے چھننا کہ کان لہو لہان ہو جائیں، یہ سب امام کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد اب اس سے آگے کا سخت مرحلہ کیا آتا ہے کہ جب کوفے میں داخل ہوتے ہیں، کوفے میں داخل ہو رہے ہیں، کتنا مشکل تھا، لیکن امام نے ان مناظر کو بھی دیکھا جب کوفے میں داخل ہوئے، شام کے داخلے کا منظر، اس کے بعد کی واپسی کا منظر، یہ سارے وہ مراحل تھے جو بہت ہی دشوار گزار تھے میرے مولا کے لیے۔ میں صرف ایک منظر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کوفے کا منظر ہے، کوفے کا مرحلہ ہے، کتنا دشوار ہے میرے مولا کے لیے۔ جب یہ قافلہ داخل ہوتا ہے ابن زیاد کے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں یہ قافلہ داخل ہوتا ہے، ابن زیاد نے ایک مرتبہ آواز دی، اس کو بلا کر لاؤ جسو ہم نے قید میں رکھا ہے آج کے دن کے لیے۔ جیسے یہ کہا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک قیدی کو لے کر دربار میں لوگ داخل ہوئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جسم پورا زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ جب اس طرح کوئی داخل ہوا تو سکینہ لپٹ کے اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں یہ کون مظلوم ہے جو میرے بھائی کی طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ زینب نے غور سے دیکھا، پہچان گئیں، یہ مولا کا ماننے والا، مولا کا چاہنے والا مختار ہے۔ مختار داخل ہو گئے ہیں۔ ایک مرتبہ ابن زیاد مختار سے کہتا، مختار تم بہت حسین کا نام لیتے ہو۔ کہاں بے شک میں لیتا ہوں، مگر تو میرے مولا کا اپنے نجس منہ سے نام نہ لے، میں اپنے مولا کا بے شک نام لیتا ہوں۔ کہا تمہیں اپنے مولا سے ملاقات کرنی ہے؟ کہا مجھے اپنے مولا سے ملاقات ضرور کرنی ہے، لیکن تیرے اس نجس فرش کے اوپر نہیں کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے مولا سے ملاقات کب ہوگی اور کیسے ہوگی۔ ابن زیاد مسکرا کے کہتا ہے، اچھا آؤ میں تمہیں آج تمہارے مولا سے ملاقات کرواتا ہوں۔ جیسے یہ کہا کہ ملاقات کرواتا ہوں، کہا خاموش، اپنی زبان سے بار بار میرے مولا کا نام نہ لے۔ اس نے کہا نہیں مختار، میں لینا بھی چاہتا ہوں، تم کو دکھانا بھی چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ اس نے تشت طلا سے رومال کو ہٹایا، جب دور سے وہ نورانی سر نظر آیا جو خاک و خون میں غلتا تھا، تو بس برداشت نہ ہو سکا۔ ایک مرتبہ مختار رونے لگے، زنجیروں کو اپنے سر پر مارنے لگے۔ کیا ظالم تو نے یہ کیا ظلم کیا؟ یہ میرے مولا کا سر، یہ میرے مولا کے سر۔ اتنا جوش آیا، ایک مرتبہ زنجیروں کو ہلانے لگے، زنجیریں ٹوٹنے لگی، زنجیروں کو توڑ دیا۔ آگے بڑھ کے علی کے شیر نے ایک مرتبہ اس سپاہی سے تلوار کو چھین لیا، لے کے آگے بڑے حملہ کرنے کے لیے۔ پیچھے سے ایک آواز آتی ہے، مختار جنگ نہ کرنا۔ یہ آواز جانی پہچانی تھی، پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہا تو مولا نے کہا، مختار پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، ارے مخدرات عصمت بیریدہ ہے،
مختار میں سجاد بول رہا ہوں، مختار صبر کرو۔ زمین پر بیٹھ گئے مختار، مولا یہ کیا ہوا؟ عباس کہاں تھے؟ علی اکبر کہاں رہ گئے تھے؟ کہا مختار عباس بھی مارے گئے، ارے ہاں اکبر بھی مارے گئے، ارے تمہارے مولا بھی، اے مختار میرا بھائی اصغر بھی مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار یہ جو ذکر ہم نے کیا ہے اسے شرف قبولیت کرامت فرما، اس سے بہتر انداز سے اے پروردگار ذکر اہل بیت سننے اور سنانے کی توفیق کرامت فرما۔ مالک تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ ہمارے علم و معرفت میں اضافہ فرما، ہمیں اہل بیت کی پیروی کی حقیقی معنی میں توفیق کرامت فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں، بہت سے مومنین ہیں جنہوں نے دعا کی التماس کی ہے، ہماری نظر میں بھی عالم دین ہیں، نوجوان عالم مولانا عامر رضا زیدی صاحب، مولانا عامر رضا رضوی صاحب جو بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں پروردگار۔ وہ آئی سی یو میں ہیں، اچانک ان کی کیفیت ہوئی ہے، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں آپ کی نظر میں کوئی بھی، ان کو ذہن میں رکھیں اور اللہ سے دعا فرمائیں کہ پروردگار ان کو صحت و رفاع کامل و عاجل عنایت فرما۔ جو کسی طرح بھی پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو دور کر، پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن و امان اور سکون کرامت فرما۔ بالا چنار میں مسلسل جو یہ ظلم کا سلسلہ جاری ہے، خداوندہ ان مظلومین کی حمایت فرما۔ خداوندہ غزہ میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی مظلوم ہے، خداوندہ اس کی مدد اور حمایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آن و انصار میں داخل شامل فرما۔ اس ادارے کی ترقی اور بہبود میں جن حضرات نے جس طرح بھی حصہ لیا ہے، ان کو دنیا اور آخرت میں اجر جزیل کرامت فرما۔ جو حضرات اس میں خدمت میں مصروف ہیں کسی انداز سے بھی، خداوندہ ان کے حلال طیب و طاہر رزق و روزی میں اضافہ فرما، دنیا اور آخرت میں ان کو کامیابی و کامرانی کرامت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع ماتم حسین۔